کون ایسا آدمی ہے جو اس کی زبان کی حفاظت کر سکتا ہو؟ اس لیے کہ آج ہمیں ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانے سے فرصت نہیں ہے، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کو سامنے والا نہیں ملتا، جب کوئی سامنے والا مد مقابل نہیں ملتا، تو ایک آدمی تو ضرور مل جاتا ہے، ایک آدمی تو ضرور مل جاتا ہے۔ وہ انسان مسجد کے اندر جاتا ہے اور امام اور مؤذن کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دیتا ہے۔ معاف فرمائیے گا، یہ آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن ہم نے بہت زیادہ تجربہ اس چیز کا کیا ہے کہ جس انسان کی کہیں پر اپنے گھر پر نہ چلتی ہو، سوسائٹی میں اور معاشرے میں کوئی عزت اس کی نہ کرتا ہو، وہ مسجد کے اندر آتا ہے، امام کے اوپر دھونس جمانا چاہتا ہے، مؤذن کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی اور نہیں ملتا، اس لیے کہ کوئی اس کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ صرف ایک آدمی ایسا ہے جو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو وہ گستاخی کر دیتا ہے۔ امام کے اوپر آ کر کے وہ نہ جانے کس کس طرح کے الفاظ باندھے گا، کس کس طرح کے الزامات لگائے گا، اور کس کس طرح کی باتیں امام سے مؤذن سے آ کر کے کرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح کا انداز، اسی طرح کی بات وہ اپنے معاشرے میں کر لے تو خدا کی قسم اس کو زمین میں دھسا دیا جائے، اس لیے کہ سامنے والا جو امام مصلی پر کھڑا ہے شاید وہ کچھ نہ کہہ سکتا ہو، لیکن میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ امام کا یا مؤذن کا کچھ نہ کہنا اس امت کے لیے سب سے بڑے بگاڑ کا سبب ہے۔ اس لیے کہ جس انسان کے پاس میں سب کچھ ہے، قوم کی سیادت اس کے پاس، قوم کی قیادت اس کے پاس، قوم سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن آپ نے اپنی نماز کا ضمانتی بنا کر کے جس انسان کو سامنے کھڑا کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کا سردار بھی ہے۔ میں اپنے بارے میں نہیں کہتا، اس لیے کہ آپ ہمیں کچھ بھی نہ سمجھیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں یہ سمجھے یا وہ سمجھے، لیکن اپنی زبان کو دراز کرنے سے پہلے، اپنی زبان کو چلانے سے پہلے، استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم اس انسان کے بارے میں نہیں کہہ رہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، بلکہ ہم اس انسان کے بارے میں اپنی زبان چلا رہے ہیں جو ہماری نماز کا زبان بھی بن کر کے ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر امام بغیر وضو کرے نماز پڑھا دے گا اور سارے مقتدی غسل کر کے اگر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، اگر ایک امام آپ کی نماز کا ذمہ دار بن کر کے کھڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے جب وہ نماز پڑھائے گا تو اس آپ کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اگر کوئی نماز میں خرابی ہوگی تو آپ امام کا گریبان پکڑ لیں گے، آپ امام کو کھینچیں گے کہ ہم نے تیرے پیچھے نماز پڑھی تھی، ہم تو تجھ سے اس کا بدلہ لیں گے۔ آج اسی امام کے پیچھے جس کو ہم اتنا بڑی چیز کا ذمہ دار بنا کر کے سامنے کھڑے کرتے ہیں، اسی امام کے بارے میں نہ جانے ہم کیا کیا کہتے ہیں، اسی امام کو ہم زبانی اور ذہنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو سلمان خان کہاں سے نظر آتا ہوں؟ جب بات چل ہی گئی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو سلمان خان کس وجہ سے اور کس جہت سے نظر آتا ہوں؟ کیا میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے؟ کیا میرے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ٹوپی ہے وہ میرے چہرے پر نہیں ہے؟ کیا میرے بدن پر لباس سنتی نہیں ہے؟ میرے کسی ایک عمل کی وجہ سے مجھے ایک ایسے کافر اور بد دیانت اور بد ذہین آدمی سے تشبیہ دے دینا جس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ سوچ کر تو بولیں کہ اپنے امام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں میں آپ کو کس جہت سے، کس وجہ سے سلمان خان نظر آتا ہوں؟ کس وجہ سے آپ نے مجھے سلمان خان کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ کس وجہ سے آپ لوگوں نے مؤذن صاحب کو امریش پوری کے ساتھ میں کسی اور کے ساتھ میں تشبیہ دی؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو۔ جب کسی کے دل پر گزرتی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر اس وقت میں کیا گزر رہی ہے۔ آپ تو کہہ کر کے چلے جائیں گے، اور یہ میری ذات کو چھوڑیے، مجھے چھوڑ دیں، مجھے جو کچھ کہا گیا وہ ٹھیک ہے، برداشت کریں گے، لیکن ساری امت کے علماء کو یہ کہہ کر کے اپنی زبان دراز کرنا اور اپنی زبان سے بھونکنا علماء کرام کی ذات پر کہ سارے علماء اس دنیا کے گمراہ ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے عزیزوں، میں آپ کی یہیں کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کی بات نہیں کر رہا، نام میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہہ دینا کہ ساری امت کے علماء گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتے، آپ ہمیں گالی دیں، کچھ بھی کہ برداشت کر لیں گے، لیکن جب ہمارے اکابر پر آنچ آئے گی تو میرے بھائیوں برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایک بات کہیں گے تو تمہیں جواب میں دو بات ہم پیش کریں گے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے علماء کی حفاظت اور اپنے علماء کا دفاع کرنا۔ آپ ساری امت کے علماء کے بارے میں کہتے ہیں، ساری امت میں تو آپ دارالعلوم دیوبند کے اندر جا کر کے دیکھیں، ایسے اساتذہ بھی نظر آئیں گے کہ جس استاذ کو 40 سال احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہوں گے،
آپ بات کریں گے علماء کرام کے بارے میں، آپ دنیا کی تاریخ اور علماء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ کو اسی دنیا کے اندر حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب بھی نظر آئیں گے کہ جس کی فراست کا، جس کی علمیت اور جس کی ذہانت کا ساری دنیا نے لوہا مانا ہے۔ آپ نے تو اپنی ایک زبان سے، اپنے ایک الفاظ کے ذریعے سے ان کو بھی گمراہوں کی فہرست میں کھڑا کر دیا۔ آپ نے تو 40 سال جس نے حدیث کا درس دیا ہو، اسے بھی ایک چھوٹی سی زبان کے ذریعے سے آپ نے اس کو بھی گمراہ بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوچ سمجھنے کی بات ہے۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو خدا کی قسم ہم اپنی زبان دراز کریں گے، علماء پر بد زبانی کریں گے، علماء پر تہمتیں لگائیں گے اور علماء پر الزام باندھیں گے، تو آپ اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہو جائے گا۔ ہم تو چلے جائیں گے اور کوئی اور آئے گا، وہ بھی چلا جائے گا، کوئی اور آئے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن آپ اپنے بارے میں نہ سوچ کر کے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچ لیں۔ یہ ہمارے لیے آپ کے لیے ہمارا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے امام کا عہدہ نہیں پہچان سکتے، اگر ہم اپنے امام کے مرتبے کو نہیں پہچان سکتے، تو کیوں پڑھواتے ہیں آپ نماز؟ نماز نہ کرائیں، بغیر جماعت کے پڑھ کر کے چلے جائیں، نہ رکھیں امام۔ اگر آپ نے امام رکھا ہے تو اس کے مرتبے کو پہچاننا پڑے گا، اس کے قدر و منزلت کو آپ کو پہچاننا پڑے گا، کم از کم اس وقت تک تو پہچان لیں جب تک وہ آپ کا امام ہے۔ جب وہ امامت سے باہر جائے گا تو پھر آپ اس کو خوب جو کچھ کہنا ہے کہہ دینا۔ میرے بھائیوں، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے، اسی زبان کے استعمال کی وجہ سے ہمارے لیے جنت بھی مقدر ہو سکتی ہے، اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے لیے جہنم بھی مقدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری